مچھ بلوچستان میں ہزارہ برادری کے افراد کو بڑے سفاکانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ ہم اس واقعے کی بھرپور اور شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے پوری قوم دکھ اور کرب میں ہے۔ ہم ہزارہ برادری کے اس دکھ میں، اس کرب میں، غم کی ان گھڑیوں میں شریک ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرو، اس کے حق میں آواز اٹھاؤ اور ظالم کے خلاف اپنی آواز اور اپنی کارروائی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اور تمام انبیاء کرام نے ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی اور اپنی آواز اٹھائی اور عملی اقدامات فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اظہار نبوت سے پہلے عبداللہ بن جدعان کے گھر جو تاریخ ساز معاہدہ ہوا تھا، جسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں شرکت فرمائی۔ اس معاہدے میں مظلوم کی حمایت کے لیے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے اور عملی اقدامات کرنے کے لیے اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھرپور حصہ رہے، بلکہ آپ نے اظہار نبوت کے بعد اس معاہدے پر شرکت کے کیے جانے پر فخر کا اظہار کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ وہ معاہدہ پیارا ہے۔ عرب کے سرخ اونٹ جو قیمت میں بیش ہوتے تھے، آپ نے ان قیمتی اونٹوں سے زیادہ اس معاہدے کو قیمتی اور پسندیدہ قرار دیا، بلکہ آپ نے یہ ببانگ دہل علی الاعلان ارشاد فرمایا کہ آج بھی مجھے اگر کوئی مظلوم کی مدد کے لیے اور ظالم کے خلاف پکارے یا کسی معاہدے میں شرکت کی دعوت دے تو میں شرکت کروں گا۔ ہمارا دین ہمیں بغیر رنگ اور نسل کی تفریق کے، بغیر اپنے اور پرائے، بغیر خطے اور زبان کے امتیاز کے ہمیشہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی ہزارہ برادری کے اس دکھ میں پورے شریک ہیں، ظالموں اور دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو محفوظ رکھنے کے لیے، خصوصاً ہزارہ برادری جن کے پے در پے افراد کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو سیکیور کرنے کے لیے بلوچستان میں بھرپور کارروائی کی جائے اور دہشت گردوں سے، ظالموں سے بلوچستان کی زمین کو صاف کیا جائے، جو اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں چشتی بزرگ آرام فرما ہے، قادری بزرگ آرام فرمائے۔ صوفیاء کے اس خطے کو بھی دہشت گردوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے حکومت پاکستان بغیر کسی توقف اور تاخیر کے پیہم اور مسلسل کارروائی کا آغاز کریں۔